الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر قبل از گرفتاری ضمانت میں ملزم اگر پہلی تاریخ کے بعد اگر کسی تاریخ پہ کسی مناسب وجہ یا سفیشینٹ کاز کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں ملزم کو اس مخصوص ڈیٹ کے لیے ایگزیمپشن دی جائے گی، اور اس صورت میں کوئی بھی کورٹ ملزم کی ضمانت خارج نہیں کرے گی۔ 498 CRPC اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ملزم کی حاضری صرف فرسٹ ڈیٹ کے لیے، پری اریسٹ بیل کے لیے فرسٹ ڈیٹ پہ فرسٹ ٹائم اس کا پیش ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ فرسٹ ٹائم پیش نہیں ہوتا اور اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کرتا تو اس صورت میں ملزم کی پری اریسٹ اسے نہیں دی جائے گی۔ تو انٹرم بیل کے لیے ضروری ہے کہ ملزم فرسٹ ڈیٹ پہ فرسٹ ٹائم پہ حاضر ہو۔ اگر فرسٹ ڈیٹ پہ حاضر ہونے کے بعد ملزم کو جب آرڈر کیا جاتا ہے شورٹی جمع کرانے کا اور وہ شورٹی جمع کروا دیتا ہے، تو شورٹی جمع کروانے کے بعد سبسیکوینٹ جو ڈیٹ ہوتی ہیں بیل کنفرم ہونے یا ریجیکٹ ہونے تک، اس وقت تک اگر کسی ڈیٹ میں ملزم کسی وجہ سے، کسی مناسب کاز کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کورٹ اگر کونسل کی حاضری پہ اور کونسل کی یقین دہانی پہ کورٹ میٹر کو ایڈجرن کر دے گی فردر پروسیڈنگ کے لیے اور اس کی حاضری کے لیے، اور اس میں خارج نہیں کرے گی، اس میں ضمانت خارج نہیں کرے گی۔ اس میٹر کو کلیئر کیا گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ اس میٹر کو بیان کیا گیا 2018 YLR 323 لاہور میں۔ 2018 YLR 323 لاہور کی ججمنٹ ہے، جس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر سفیشینٹ کاز موجود ہوگا تو سبسیکوینٹ ڈیٹ پہ ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا اس کو حاضری سے، اور اس ڈیٹ پہ اس کی حاضری، اس کی ضمانت خارج نہیں کی جائے گی۔ اسی چیز کو بعد میں مزید کلیئر کیا گیا PLD 2021 سپریم کورٹ 886 پہ، PLD 2021 سپریم کورٹ 886 صفحہ پہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر سفیشینٹ کاز موجود ہوگا تو اس کو ایڈجرن کر دیا جائے گا، اور ایڈجرن کرنے کے بعد بیل خارج نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو اس میں بیسک ججمنٹ تھی وہ PLD 1973 لاہور 873 تھی۔ PLD 1973 لاہور 874 پہ وضاحت کی گئی تھی۔ اس وقت اس چیز کو بڑا بریفلی ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن اس کو مزید ایلیبوریٹ کر دیا گیا 2018 YLR 323 لاہور میں، اور اب اس کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگر سفیشینٹ کاز موجود ہوگا تو اس کی غیر حاضری، اگر کونسل حاضر ہے، کونسل آ کے کورٹ کو سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے کہ آج سفیشینٹ کاز کی وجہ سے وہ کورٹ میں حاضر ہونے سے قاصر ہے، تو اس صورت میں اس کی بیل خارج نہیں کی جائے گی بلکہ میٹر کو ایڈجرن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کیونکہ روٹین بن گئی اور ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو روٹین بنا لیا، پہلے تو وہ ڈیلنگ بیل، پری ریسٹ بیل لیتے اور اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس کرتے رہتے، اور اس پہ جب وہ سمجھتے کہ آج بیل میں مزید ڈیٹ نہیں مل سکتی تو اس میں وہ ایبسنٹ ہو جاتے، اور ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے عدم پیروی بیل خارج ہو جاتی، اور بیل خارج ہونے کے بعد دوبارہ وہ آگے کورٹ میں بیل لگا دیتے، اور اس طرح وہ لنگر آن کرتے رہتے، اور ایک بیل 6 مہینے تک وہ لنگر آن کرتے۔ تو اس کو روکنے کے لیے 2021 SCMR 518 2021 SCMR 518 اور 2021 PCRLJ 250 میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جہاں پہ ملزم کا کنڈکٹ ایسا لگے کہ ملزم جان بوجھ کے اپیئر نہیں ہو رہا اور وہ بیل لے کے ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں اور بیل کے ریلیف کو وہ مس یوز کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ واضح فرمایا کہ ایسی صورت میں ایسے کنڈکٹ والے ملزم کو بیل نہ دی جائے، اور اس کی بیل عدم پیروی خارج کرنے کے بجائے دوسری پارٹی کو سن کے یا ریکارڈ کو دیکھ کے میرٹ پہ خارج فرما دی جائے۔ میرٹ پہ خارج فرمانے کا یہ ہوگا کہ اگر میرٹ پہ خارج ہو جائے گی تو مزید لنگر آن نہیں ہوگا، یہ میٹر مزید لنگر آن نہیں ہو سکے گا۔ اب اس میں ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ جہاں عدم پیروی خارج ہو جائے اور جہاں میرٹ پہ خارج ہو، تو میرٹ پہ جب خارج ہوگی تو اس کے بعد سپیریئر کورٹ کے پاس بیل دائر کی جائے گی، وہ اسی کورٹ میں وہ اس کا چانس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اسی میں اگر کسی بھی ملزم کی عدم پیروی خارج ہو جاتی ہے بیل، تو اس کا کیا رائٹ بنے گا نہیں، تو اس میں کنفیوژن آ گئی کہ اس کا کنڈکٹ بھی ایسا ہے
کہ اس نے ایک یا ایک سے زائد دفعہ بیل لی اور پھر عدم پیروی خارج کروا لی، اور اس میں کیونکہ 2021 SCMR 518 یہ کہتی ہے کہ اس کی خارج فرما دی جائے اور میرٹ پہ خارج کی جائے، اس میں ایکسیپشن یہ دے دی گئی کہ اگر کونسل موجود ہیں اور کونسل موجود کے سفیشینٹ ریزن بتا رہے ہیں اور کورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو کورٹ ان کی بیل اس کو ایگزیمپٹ کر دے گی اس ڈیٹ کے لیے، ان کی پرسنل پریزنس کو ایگزیمپٹ کر کے نیکسٹ ڈیٹ دے گی۔ اب اس میں سچویشن ایسی آتی ہے کہ اگر ان حالات میں اس کی بیل عدم پیروی خارج کر دی جائے تو دوبارہ ملزم کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اگر اس کے پاس ویلڈ ریزن ہے، سفیشینٹ کاز موجود ہے، تو آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس بات کو فیئر ٹرائل کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے PLD 2021 سپریم کورٹ 894 PLD 2021 سپریم کورٹ 894 پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کسی بھی ملزم کی پری اریسٹ بیل نان پروسیکیوشن یا عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہو جاتی ہے اور اس کے پاس سفیشینٹ کاز موجود ہے تو وہ دوبارہ اسی کورٹ میں سفیشینٹ کاز اپنا پیش کر کے اگر کورٹ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے تو سفیشینٹ کاز اپنا پیش کرے گا اور پیش کر کے سملر کورٹ میں دوبارہ وہ اپنی بیل لگا لے گا تاکہ اسے فیئر ٹرائل کے مطابق اس کو تمام ریمیڈیز جو اویلیبل ہیں اس کو دی جائیں۔ اب اس میں دوسری سائڈ سے جو پروسیکیوشن سائڈ ہوگی اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا 2021 PCRLJ 250 2021 SCMR 518 کے تحت کہ اس کا کنڈکٹ جو تھا بیسیکلی جو اس کی عدم پیروی خارج ہوئی، اس کی ایبسنس جو تھی سفیشینٹ کاز کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کی ایبسنس جو تھی وہ میلا فائڈلی اس کی ایبسنس تھی، اس وجہ سے ہوا۔ اگر یہ ثابت کر دیں گے تو وہ بیل خارج کر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی بیل میرٹ پہ خارج کی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔